بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے، میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ضرور سن لیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ ناظرین، آج کل بہت سے لوگوں کی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کا ہاتھ ہمیشہ تنگ رہتا ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں رہی، ان کے گھر پر کسی نے جادو کر دیا۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے پیروں کے پاس جاتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا علاج یا سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے تمام کام اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ آج ہمارا موضوع ہے بستر پر بیٹھ کر یا میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں۔ ناظرین، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف برکت ختم ہوتی ہے، اس طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی اور یہ صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے بھی رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے کھانے کا نہ تو ٹھیک سے ہاضمہ ہوتا ہے اور نہ ہی ایسے میں کھانا ٹھیک سے دبا کر چبا کر کھایا جاتا ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی جب کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی، میری روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور آپ کے سب گھر والے الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگے، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو سب گھر والے زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ ناظرین، اب آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں آج سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔
بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ روئی جادو کے اثر کو روکتی ہے، یعنی ایسا بستر انسانی جسم سے جادو کو باہر نکلنے میں مدد دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا نظام ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، پھر گیس اور پیٹ درد کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اس لیے جہاں تک بھی ہو سکے آپ کوشش کریں کہ کھانا ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ میں بھری زندگی میں بہت سے لوگ اکثر جلد بازی کے چکر میں کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، کھڑے ہو کر کھانا انسان کو کبھی بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے انسان کے ہاضمہ کا سسٹم صحیح نہیں کام کرتا اور قبض جیسی موذی مرض پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر قبض کا علاج نہ کیا جائے تو یہ قبض 70 بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ اس سے پھر انسان کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، کھانا ہمیشہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر آہستہ سے اور اچھی طرح سے چبا چبا کر کھایا جائے، اس طرح سے کھانا جائے کہ کھانا ہی سارے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بلا وجہ اور بلا ضرورت کبھی بھی آپ بستر پر بیٹھ کر یا میز پر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں، اور تکیے سے ٹیک لگا کر بھی کھانا نہ کھائیں۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے، کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ آپ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے، اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی تولیے سے یا رومال وغیرہ سے ہاتھ کو پونچھ لیتے۔ یہاں غلط لکھا گیا، نہیں پونچھتے تھے۔ جب آپ کھانا کھا لیتے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر کسی رومال یا تولیے سے صاف کر لیتے، اس لیے کہ ہاتھوں میں کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں۔ کھانا کھاتے وقت آپ بھی اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرور دھو لیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں، اور بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ جو لوگ دوسرے لوگ ہیں جن کو بسم اللہ نہیں آتی یا بھول گئے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آئے تو اس وقت پھر یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیں۔ اگر کسی بھائی کو بہت زیادہ کمزوری ہے، وہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر دوسری طرح بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے، آپ اسے اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو یہ کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، نہ کبھی کھانے کو سونگھیں، نہ ہی کبھی کھانے کو پھونک ماریں، یعنی پھونک مار کر اس کو ٹھنڈا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صابن لگا کر اپنے ہاتھوں کو دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیے، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا دھیان رکھیں، آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسا کرنا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی کھا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھنا کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں۔ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا ایسا ہے جیسے کینسر کو آکسیجن مہیا کرنا۔ اس کے بعد آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد ہی پانی پئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی پانی پینے کی عادت ہے، ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ
ایسے لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں، اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو آہستہ آہستہ اور چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔